رحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال تعالى في محكم تنزيله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا اور بڑا مبارک دن ہے. عید الفطر کا موقع ہم سب کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان میں جو عبادتیں کیے ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. آج کا دن حقیقت میں خوشی اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان بھر تکلیف اٹھا کے روزے رکھا. خوشخبری سناتے ہوئے روزداروں کو پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں روزہ رکھا آج اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور آج کا دن حقیقت میں خوشی اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان میں تراویح کی پابندی کرتا رہا. خوشخبری سناتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل تراویح کے نماز ادا کرتا رہا، خوشخبری ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. پھر آج کا دن خوشی اس آدمی کے لیے ہے جو تاقراتوں میں جاگ کر عبادتیں کرتا رہا، نیند کی قربانی دیا. خوشخبری اس کے لیے سناتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر کی راتوں میں جاگ کر عبادت کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، آج خوشخبری ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. حقیقت میں خوشی کس کے لیے ہے؟ نئے کپڑے پہننے والے کے لیے نہیں، اچھا پکوان کھانے والے کے لیے نہیں، اچھی خوشبو لگانے والے کے لیے نہیں. حقیقت میں خوشی مومن کو، اس آدمی کو ہے جو عبادتوں میں آگے بڑھ گیا، رمضان بھر خوب نیکیاں کما لیا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا اور جنت کا حقدار بنا لیا اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا، ایک آدمی ان کے گھر کو گیا، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں،
روٹی کے کچھ सूखे टुकड़े खा रहे हैं। ईद के दिन रोटी के सूखे टुकड़े खा रहे हैं, अच्छा पकवान भी नहीं है। उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आज ईद का दिन है और ये रोटी के सूखे टुकड़े। हजरत अली बिन अबी तालिब ने जो पैगाम उस आदमी को दिया वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है आज का दिन। उन्होंने कहा, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, अल्लाह के बंदे हकीकत में ईद उस आदमी की नहीं जो नए नए कपड़े पहन लिया, वो अकल शरीद और अच्छा डिश, अच्छा पकवान और शरीद बना के खा लिया। वलाकिन ईद, लेकिन ईद हकीकत में उस आदमी की है लिमन खाफ यौमुल वईद, जो आखिरत के दिन से डर गया, हशर की अदालत से डर गया, क़यामत के मैदान से डर गया और कब्र के अजाब से डर गया। फिर हजरत अली आगे कहते हैं, और मेरे लिए कल का दिन भी ईद का था और आज का दिन भी ईद का है, और मेरे लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन मैं गुनाह नहीं करता। हर वो दिन मेरे लिए ईद का है जिस दिन मैं गुनाह नहीं करता। हकीकत में ईद उस आदमी की है जिसके रोजे कबूल हो गए। हकीकत में ईद उस आदमी की है जिसके सदक़ात कबूल हो गए। हकीकत में ईद उस आदमी की है जिसकी तरावीह कबूल हो गई। हकीकत में ईद उस आदमी की है जिसकी तिलावत कबूल हो गई। हकीकत में ईद उस आदमी की है जिसके रमज़ान की सारी इबादतें कबूल हो गई और शर्फ़ कबूलियत का दर्जा हासिल कर। यही असल है, यही बात असल है। अमल करना कमाल नहीं, अमल का कबूल होना कमाल है। क्योंकि क़यामत के दिन कितने लोग बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे मगर वो नेकियां कबूल नहीं, थका देने वाली इबादत के रहेंगे। नासियतिन काज़िबा, ऐसी पेशानी रगड़ रगड़ के थक गई होगी। प्यारे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, 60 साल नमाज पढ़ा रहेगा, एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। 60 साल नमाज पढ़ा बोले तो उसकी उम्र 70 साल तो होगी। 60 साल नमाज पढ़ा होगा मगर नामा अमल के दफ्तर में एक नमाज भी कबूल नहीं। एक और हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन सियामिन लैसा लहु मिन सियामी इल्ला ज़म, कितने रोज़ेदार, कितने भूखे प्यासे क़यामत के दिन लाए जाएंगे, हशर की अदालत होगी, रोज़ेदार खड़े रहेंगे। कितने रोज़ेदार रहेंगे, भूखा प्यासा रहने के सिवा एक रोज़े का सवाब भी उनको मिला नहीं। और कितने तरावी पढ़ने वाले, क़यामुल लैल करने वाले रहेंगे क़यामत की अदालत में, उनको खड़े रहने के सिवा कोई नेकी नहीं मिलेगी। हज़रात, नेकी करना कमाल नहीं, नेकी को कबूल करवाना कमाल है। ये पैगंबरों की सिफत है। दुनिया में सबसे नेक काम क्या है? अल्लाह का घर बनाना। और अल्लाह के घरों में सबसे बड़ा घर कौन सा है? काबतुल्लाह। काबतुल्लाह को बनाते हुए इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक एक ईंट जमाते जा रहे थे, एक एक पत्थर रखते जा रहे थे और डरते हुए ये बोलते जा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमारा छोटा अमल है, कबूल फरमा। अल्लाह, छोटी नेकी हम कर रहे हैं, कबूल फरमा। नेकी करने के बाद खुश हो जाना ये मोमिन की पहचान नहीं। नेकी करके डरते रहना ये मोमिन की पहचान है, ये ईमान वालों की पहचान है। और दूसरी बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हम, अगरचे कि मस्जिद बंद थी लेकिन घरों को हमने मस्जिद बनाया। अगरचे कि मस्जिद के इमाम साहब नहीं थे, घर का हर बड़ा इमाम बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है। बीमारी और वायरस हमको एक अच्छा मैसेज दी कि तुम भी कुछ बनो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी इमाम बन सकते हो, तुम भी नमाज पढ़ा सकते हो। अपने घरों को हमने नमाज से रोशन किया। लोग घरों को लाइटिंग से रोशन करते हैं, हाँ, अच्छी कलर से रोशन करते हैं, घरों को झूमरों से रोशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बीमारी ने हमको बता दिया घरों को असल रोशनी नमाज से है, घरों की असल रोशनी तरावी से है, घरों में असल नूर जो है कुरान की तिलावत से है। कितना अच्छा लगता था घरों में बैठ के हम दुआ के लिए हाथ उठाए, कितना अच्छा लगता था घरों में बैठ के सुबह शाम अल्लाह का नाम, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का पैगाम घरों में हमारा आम हो रहा था। कल तक हमारे घरों में दरवाज़ों से, खिड़कियों से टीवी और गाने की आवाज़ आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमारे घरों से, खिड़कियों से कुरान की आवाज़ आ रही थी, नमाज की आवाज़ आ रही थी, दुआओं की आवाज़ आ रही थी। कितना अच्छा लग रहा था। रमज़ान तो चला गया,
مگر یہ جو عمل آپ نے کیا یہ نہیں گیا، اس کو باقی رکھنا ہے۔ فرمایا پہ اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر موت آنے تک، زندگی کا آخری سانس تک عبادت کرتے رہو، تمہارے دل کی دھڑکنیں بند ہونے تک عبادت کرتے رہو۔ مومن کو عبادت سے کبھی چھٹکارا نہیں، ایمان والوں کو عبادت سے کبھی چھٹی نہیں۔ خالی اوقات کو آرام کرنے کے اوقات یہ مومن کی سوچ نہیں، خالی اوقات عبادت کے لیے اوقات ہیں، یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ رمضان تو چلا گیا مگر رمضان کی عبادتیں کہیں نہیں گئی، رمضان تو چلا گیا مگر نماز کا حکم اب بھی باقی ہے، رمضان تو چلا گیا نفل روزہ کا حکم اب بھی باقی ہے، رمضان تو چلا گیا تراویح و تہجد کا حکم اب بھی باقی ہے، رمضان چلا گیا مگر قرآن کہیں نہیں گیا، رمضان چلا گیا مگر اسلام کہیں نہیں گیا، رمضان چلا گیا دعا کا حکم اب بھی باقی ہے، رمضان چلا گیا رمضان کا دروازہ بند ہو گیا مگر توبہ استغفار کا دروازہ موت کی آخری سانس تک کھلا ہوا ہے۔ جلدی کرو، توبہ کرو، اب تک نہیں سدھرے، اب تک نہیں بدلے، اب تک چینج ہونے کا موقع نہیں ملا، اب بھی وقت ہے، ابھی فرشتہ موت کا حاضر نہیں ہوا، اب بھی مہلت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، وساریعوا الی مغفرۃ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، الی جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مومن ہمیشہ اس زندگی میں اس زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، مومن ہمیشہ دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے۔ وہ آدمی ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ آدمی ہے جو دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ آدمی پاگل ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے، ہم پیدا ہوئے مرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے جنت کے لیے۔ کھویا ہوا جنت کو، کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ لینا ہے۔ ہم پہلے جنت میں تھے، بابا آدم نکال دیے گئے، پھر کھوئے ہوئے جنت کو واپس لینے کے لیے یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ ہم 4 دن کے مسافر ہیں، ہم 4 دن میں سفر ختم کر کے ایک نہ ایک دن رب کے دربار میں جائیں گے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ دوستو ہوشیار بنو، سب سے بڑا ہوشیار ہے دین داری میں جو ہوشیار ہو، دین میں جو آگے ہے سب سے بڑا ہوشیار آدمی۔ صحابہ کو دیکھو جی، صحابہ جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا کی کیسی بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار، جنت کی عالی شان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ مدینے کے مالدار صحابی، مسجد نبوی کے سامنے بڑا قیمتی کھجوروں کا باغ تھا ان کا، بڑا قیمتی باغ، بڑا چہیتا باغ تھا ان کا، بہت چاہتے تھے اس باغ کو، بہت پسند تھا ان کی اس باغ کی کھجوریں، بڑی کوالٹی والی کھجوریں اس میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں باغ کا خیال آ گیا، رکعت بھول گئے، تعداد میں ڈسٹرب ہو گیا، سلام پھیرے، اور پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا باغ مجھے نماز میں ڈسٹرب کر دیا، میں تعداد رکعت بھول گیا، اللہ کے نبی مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں جو باغ میری نمازوں کو خراب کر دے، مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں جو باغ میرے ایمان کو کمزور کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ باغ مجھے جنت سے دور نہ کر دے، لہٰذا اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں، یہ باغ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، آپ اسے جہاں چاہے وہاں غریبوں کو صدقہ کر دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا تم جہاں چاہتے اس کو خیرات کرو۔ اللہ اکبر، جنت پانے کے لیے دنیا ذرا بھی ڈسٹرب کرتی ہے، اس دنیا کو چاہتے نہیں تھے، اس دولت کو چاہتے نہیں تھے۔ صحابہ جنت کے لیے جان مال سب کو قربان کرتے ہیں۔ یہ تو مال قربان کرنے کا واقعہ ہے، جان کا قربان کا واقعہ سنو، جنگ بدر کا واقعہ ہے، اعلان ہو گیا جنگ بدر کا، اور جنگ میں جانا بولے تو کتنا مشکل، شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے، جان دینا اللہ کے راستے میں۔ جنگ بدر کا اعلان ہوا، ادھر عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کھجور کے خوشے سے کھجور توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ جنگ بدر کا اعلان ہوا، دیکھا کہ کھجور بہت ہیں، یہ پورے کھجور کھانے تک مجھے لگتا ہے کہ دیر ہو جائے گی جنت میں جانے میں۔ کھجوروں کا خوشہ پھینک دیے اور کہا کہ یہ کھجور مجھے جنت میں جانے سے دیر کر رہے ہیں، پھینک دیے
میدان میں جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کو دے دیے اور جنت کی طرف۔ جیسے انسان مرتا ہے جنت پہ چلا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان ساتھیوں، میری محترم ماں اور بہنوں، جنت کے لیے قربانی دینا سیکھو، جنت کے لیے قربانیاں دینا سیکھو۔ کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے، کھوئے بغیر آج تک کوئی نہیں پایا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چیز کے لیے کتنا محنت کرنا پڑتا ہے۔ جنت سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت دونوں جہانوں میں کیا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت، جنت کو پانے کے لیے قربانیاں دینا سیکھو۔ جنت کے لیے نیند کی قربانی دو، فجر کی نماز پڑھو، جنت کے لیے پیسے کی قربانی دو، جنت کے لیے پسینے کو ٹپکاؤ، جنت کے لیے مال کیا وقت آنے پر جان کی قربانی نہیں دے سکتے، پھر جنت کیسے ملے گی؟ دیکھو صحابہ خون ٹپکائے جنت کے لیے، صحابہ خون ٹپکائے جنت کے لیے، تم پسینہ نہیں ٹپکا سکتے، پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کیسے بولتے؟ لہذا میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، رمضان میں الحمدللہ عبادت کر کے ایک عادت بن گئی ہے۔ الحمدللہ یہ سمر کے مہینے میں جبکہ گرمی 40 پر 6 ڈگری کو پہنچ گیا ہے، پھر بھی روزہ چھوڑے آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ایمان کی گرمی کے سامنے سورج کی گرمی کمزور ہے، ہمارے ایمانی حرارت کے سامنے سورج کی حرارت کمزور ہے۔ آج اس رمضان ہم نے ثابت کر دیا، مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے مگر روزے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ثابت کیا کہ نہیں؟ ثابت کیا، کچھ بھی ہو جائے برداشت کریں گے مگر جنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ جو جذبہ ہے مبارک جذبہ ہے آپ کا، باقی رکھیے، اس کو باقی رکھیے، کیونکہ شیطان اب کھل گیا ہے۔ پہلے بند تھا، عبادت اچھا کرتے تھے، اب شیطان کیا ہو گیا ہے؟ آزاد ہو گیا ہے۔ اب اس کا مقابلہ ابھی کرنا ذرا مشکل ہے۔ رمضان میں شیطان کا مقابلہ آسان ہے کیونکہ بند ہے نا، اب شیطان آزاد ہے، اب مقابلہ ذرا مشکل ہوگا۔ ڈٹ کر مقابلہ کرو، ہمت نہ ہارو، شیطان کو بتا دو میں مومن ہوں، شیطان کو چیلنج کرو میں مسلمان ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، پیارے نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تمہارے پاس بھی شیطان ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شیطان ہے، لیکن شیطان کی بات میں نہیں مانتا، وہ میری بات مانتا، میں اسے بنا دیا ہوں۔ شیطان کی فرما برداری میں نہیں کروں گا، تو آپ شیطان کو چیلنج کرو کہ تیری بات ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان جب جنت سے جا رہا تھا تو شیطان وعدہ کیا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، جہنم رسید کر دوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کا چیلنج اللہ سے، کہا کہ اللہ تو دیکھے گا تیرے اکثر بندے ناشکرے نکلیں گے، کھائیں گے تیرا، گائیں گے میرا۔ دنیا میں وہی چھو رہا ہے، لیکن آپ اللہ نے اس وقت شیطان سے وعدہ کیا تھا شیطان جا جو کرنا ہے میرے بندوں کو کر لے، ایک بات یاد رکھنا میرے نیک بندوں پر تیرا تسلط نہیں چلے گا، تیری حکومت گنہگاروں پہ چلے گی۔ الا عبادک منہم المخلصین، تو شیطان نے خود کہا تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ مخلص بنو اور چیلنج کرو۔ رمضان میں جیسے جذبہ نیکی کا تھا وہ جذبہ آپ باقی رکھنا ہے، باقی 11 مہینوں، باقی 11 مہینوں میں، کیونکہ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ جس اللہ کو آپ نے رمضان میں خوش کیا، باقی 11 مہینوں میں بھی اس اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اچھی بات نہیں رمضان میں آپ پنجگانہ نماز کے پابند رہے، رمضان جانے کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اچھی بات نہیں رمضان میں تراویح اور تہجد پڑھتے رہے، رمضان کے بعد سستی برتنے لگے، اچھی بات نہیں رمضان میں روزانہ قرآن پڑھتے رہے، رمضان کیا گیا قرآن کو الماری کے اوپر رکھ دیے، اچھی بات نہیں رمضان میں غریب نوازی کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر لیے، اپنا دل چھوٹا کر لیے، اچھی بات نہیں کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقات نکالتے تھے، رمضان کیا گیا صدقات و زکوٰۃ کو بند کر دیے، اچھی بات نہیں رمضان میں آپ
ٹی وی دیکھنا بند کر دیے تھے، رمضان کیا گیا پھر ٹی وی کو کھول دیے۔ اچھی بات نہیں کہ رمضان میں آپ نے سچائی کو اپنایا تھا، رمضان کیا گیا جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ اچھی بات نہیں رمضان میں آپ زبان کو کنٹرول رکھے تھے، کوئی لڑتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، میں لڑنے والا نہیں۔ رمضان کیا گیا پھر کیا کرنے لگے، زبان کو بے لگام چھوڑ دیے، زبان کو آزاد کر دیے۔ حضرات گرامی، رمضان کا پیغام یہی ہے، رمضان میں آپ ایک ٹریننگ حاصل کیے، رمضان میں ایک تربیت حاصل کیے، اس ٹریننگ اور تربیت کو باقی 11 مہینوں میں باقی رکھنا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا جو سفر شروع کیے، اس سفر کو کب تک لے جانا ہے؟ اس نیکیوں کے سفر کو موت تک لے کر جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک بندگی سے کسی کو چھٹی نہیں، عبادت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہمیشہ عبادت کرتے رہنا ہے، رب کی بندگی کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، جنت کی بشارت ملی، ان کو جنت کی خوشخبری ملی صحابہ کو، تو کیا عمل کے میدان میں ڈھیلے پڑ گئے؟ اب جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب سو جائیں گے جا کے، نماز کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، عمل کرنا چھوڑ دیا؟ خوشخبری جنت کی ملنے کے باوجود اتنا عمل کرتے تھے، تھکا دینے والا عمل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، ہمارے نبی معصوم ہیں، تو کیا گناہ پورے معاف ہو گئے؟ نبی جا کے گھر میں سو گئے؟ اللہ اکبر، نبی اور زیادہ عبادت میں لگ گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ اللہ کے نبی نماز میں اتنا لمبا سجدہ، اتنے دیر روتے کہ آپ کے آنکھوں کے پانی سے زمین بھیگ جاتے۔ آج ہمارے آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے، آج ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، کتنے بھی بیان سنو، کتنے بھی باتیں دین کی سنو، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہیں۔ 11 مہینے جیسے تھے، رمضان جانے کے بعد پھر معمول ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، دیکھو ہمارے خبر میں کوئی آنے والا نہیں، ہمارا عمل ہم کو کرنا، ان نہیں کرتا میں نہیں کرتا، نہیں ان کرتا ہے یا کرنے نہیں کرتا ہے چھوڑ دو اس کا، آپ اپنا دیکھ لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر نے کہا لوگوں قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب لینے سے پہلے آج ہی تم اپنا حساب لے لو، اپنا حساب آج ہی لے لو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، ترازو میں تمہارے نامہ اعمال تولے جانے سے پہلے آج تم خود اپنے آپ کو تول لو کہ تم کتنے پانی میں ہو، زندگی میں کتنے نماز پڑھے، کتنے نماز چھوڑے، زندگی میں کتنا گناہ کرے، کتنا نیکی کرے، اپنے آپ کو تول کے دے۔ کسی کے قبر میں کوئی آنے والا نہیں، ہماری قبر کو ہم ہی بنانا ہے، ہماری جنت کو ہم ہی بنانا ہے، ہماری آخرت کو ہم کو سنوارنا ہے۔ ولیوں پر، پیروں پر، پریوں پر، باباؤں پر بھروسہ مت کیجیے، اپنا عمل خود کیجیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ایک کا بوجھ ایک نہیں ڈھوئے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کیا وہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کیا وہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کیا وہ پائے گا، غفلت کی نیند سونے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا۔ لہذا یہی پیغام بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم رب الحلیم۔